یہ جو شہباز گل کی نیوز کانفرنس جاری ہے، یہاں پر ان خبر آپ کو دیں گے۔ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کی رپورٹس کا جائزہ لے لیا۔ بورڈ نے نواز شریف کی صحت سے متعلق مہیا دستاویزات ناکافی قرار دے دیے۔ نواز شریف کی صحت سے متعلق دستاویزات محض ایک ڈاکٹر کی خط و کتابت ہے۔ اس پر بات کریں گے ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ نہیں بتائیے گا اس بارے میں مزید کیا سامنے آیا ہے؟ جی بہت اہم خبر ہے، بہت اہم پیش رفت ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ وفاقی حکومت نے کچھ ہفتہ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ شہباز شریف کے خلاف وہ کیس ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے کہ انہوں نے ضمانت دی تھی نواز شریف کی اور وہ 2 سال ہو گئے ہیں واپس نہیں آئے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ اس کو پہلے کیس کو مضبوط بنانے کے لیے پنجاب حکومت سے اٹارنی جنرل کے ذریعے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ جو میاں صاحب ہیں ان کی اس وقت صحت کی حالت اور سارے کیس آپ ڈیل کر رہے تھے کیا ہے اس وقت۔ تو پنجاب حکومت نے 9 ڈاکٹر جو سینئر تھے ان کا ایک بورڈ بنایا تھا جنہوں نے 4-5 روز میں اپنی رپورٹ دینی تھی۔ انہوں نے اپنی رپورٹ جو تیار کی ہے وہ بڑی اہم، اور اس میں یہ ہے کہ میاں صاحب کے متعلق جو ہمیں دیے گئے ہیں کچھ کاغذات، وہ محض کورسپونڈنس ہے، خط و کتابت ہے ان کے اپنے ایک ڈاکٹر کی، جس میں وہ دعوے تو کرتے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ مسئلہ ہے، دل کا ہے اور پلیٹلیٹس وغیرہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹ جو اصل اہم چیز ہے کہ کسی مستند ادارے کے کسی لیب کی رپورٹ جو ہیں وہ بالکل کسی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ محض ان کے ڈاکٹر کے دعوے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس میں انہوں نے کہا ہے، اپنی رائے دی ہے، جو کہ بون میرو ان کا ایک بہت بڑا معاملہ تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا ٹیسٹ اب ادھر ہونا ہے۔ جب میاں صاحب یہاں سے گئے تھے تو حالانکہ وہ ٹیسٹ بعد میں پتہ چلا کہ ادھر بھی ہو سکتے تھے، وہ ادھر چلے گئے، وہ اس کی کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ پھر پلیٹ لیٹس کا اب جو ادھر رول بتاتے تھے اتنے کم ہو گئے، اتنے زیادہ ہو گئے، ادھر اب پتہ ہی نہیں ہے کتنے ہیں، میاں صاحب گھوم پھر رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ جب ایک کورسپونڈنس ہے، محض ایک خط ہے یا 2 خط ہیں، اس پر ہم کیسے اتنے سینئر ڈاکٹرز اپنی رائے دے دیں، اور پھر مریض صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو ایک خط و کتابت ایک ڈاکٹر کا دعویٰ اس پہ ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ بیسیکلی تو انہوں نے بالکل اس کو سیٹ اسائڈ، اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے میڈیکل بورڈ نے، کہ رائے تک نہیں دینی پسند کی، کیونکہ بات بھی صحیح ہے ٹیکنیکلی کہ وہ سینئر ڈاکٹرز ہیں، مریض ان کے سامنے نہیں، جو انہیں کاغذات دیے گئے ان میں کوئی ٹیسٹ رپورٹ نہیں ہے کسی مستند لیب کی، اور محض ایک بندے کے دعویٰ کہ ان کو یہ مسئلے ہیں، اس پر جو ایک سینئر ڈاکٹر 9 ڈاکٹر ہیں ٹاپ کے، وہ اپنی رائے نہیں دے سکتے۔ اور دوسری ایک اور بات میں آپ کو ذرائع سے کنفرم کر رہا ہوں کہ آپ ڈاکٹر تھوڑے ڈرے بھی ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پچھلی دفعہ جو بورڈ تھا جس نے میاں صاحب کو بھجوایا تھا، جس کی سربراہی محمود ایاز نے کی تھی، ان کے ساتھ بعد میں بہت زیادہ، یعنی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، اور وہ آج تک بھگت رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کو بھیجا اور کیا، وہ سارے اب اوپن بھی ہوگی۔ پھر ایک اور ڈاکٹر تفسیر تھے، انہوں نے معاملہ بھی کھول دیا، بتایا میاں صاحب کو ادھر بھی کچھ نہیں تھا، اور وہ ایک بد پریزی بھی کرتے تھے۔ اس لیے اب یہ جو نیا بورڈ ہے یہ بہت زیادہ محتاط ہے، اور اسی محتاط رویے کے تحت ہی انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ہم اپنی رائے نہیں دے سکتے جب تک کہ کوئی میڈیکل رپورٹ مستند ادارے کی وہ نہ ہو، یا مریض ہمارے سامنے ہو، ہم ایٹ لیسٹ چیک تو کر لیں۔ لیکن یہ صرف خط بھیجنا، اس میں ان کے ڈاکٹر کا کہنا کہ یہ مسئلے ہیں میاں صاحب کو، اس پر ہم اپنی کیا رائے دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ جو ہے وہ حکومت کے حق میں ہی آیا اور کافی ساؤنڈ اور اسٹرانگ کیس بن گیا، جب 9 سینئر ڈاکٹر جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ محض خط و کتابت ہے، کوئی رپورٹ اور کوئی لیب کی چیز یہاں نہیں، انہوں نے ساتھ دی سپورٹنگ ڈاکومنٹ، اس لیے اس پر اپنی رائے نہیں دیں گے۔ اب یہ جو رپورٹ ہے میڈیکل بورڈ کی، انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے ان کو بھیجنی ہے وفاقی حکومت کو، اور پھر وہ اٹارنی جنرل کے پاس جائے گی۔ ہو سکتا ہے پہلے کابینہ سے منظوری کے ساتھ یہ ہوا تھا، ہو سکتا ہے دوبارہ کابینہ میں جائے، آج بھی اجلاس ہو رہا ہے کابینہ کا، یا اگلے میں جائے، لیکن یہ معاملہ اب طے ہے کہ اس جو ایکسکلوسیولی اس وقت پورے ملک کو ARY نیوز بتا رہا ہے کہ میڈیکل بورڈ نے میاں صاحب کا جو ان کے ڈاکٹر کے دعوے تھے اسے ریجیکٹ کیا ہے، اس بنیاد پر کہ اس کے ساتھ کوئی بھی سپورٹنگ ڈاکومنٹ نہیں،
किसी मुस्तनद लैब, बेशक वो इंग्लैंड की हो, किसी और जगह की, उसकी कोई रिपोर्ट, कौन सा टेस्ट किया, उसके क्या उसकी डिटेल्स हैं, नहीं दी गई। महज ये दावे हैं कि मियाँ साहब की ये तकलीफ है, मियाँ साहब बेहतर नहीं है, वो नहीं आ सकते वापस। इस पे वो डॉक्टर्स ने इसको कहने के अपने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा कि हम कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकते इस पे, लेकिन रिपोर्ट यही है। क्योंकि बाहर उन्हें रिटर्न पूछा गया था, उन्होंने जवाब रिटर्न ही देना था। पहले तो वो इस पे भी थोड़े से रिलक्टेंट थे कि आया वो जुबानी बता दें कि इस पे हम क्या करें। आपस में वो जब बैठे हैं डॉक्टर्स, तो ये बात उन्होंने आपस में भी की कि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, इस पे हम क्या अपनी राय दें। लेकिन क्योंकि उन्हें रिटर्न पूछा गया था एक ऑफिशियली अटॉर्नी जनरल के ऑफिस से, तो उन्होंने रिटर्न उसका जवाब यही दिया कि इसके साथ कोई ऐसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, कोई मुस्तनद चीज़ नहीं। ताज़ा मियाँ साहब की सेहत जो है उसके मुतल्लिक हमें तो कोई चीज़ जो है वो ऐसी नहीं कि हम कोई उनको बीमार कहें या उन्हें सेहतमंद कहें, इसलिए कोई राय नहीं दे रहे हम इस पर। ये राय ज़रूर है कि हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि मरीज वाकई वो सीरियस हैं, वो उधर ही रहें, या मरीज जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हो गए हैं। तो बड़ी एम्बिग्विटी है इसमें, यानी एक मुबहम सी रिपोर्ट जो है, एम्बिगुअस जो है वो भेज दी गई। रिपोर्ट भी नहीं उसको कहना चाहिए। एक डॉक्टर साहब जो हैं उनकी खतो किताबत है जिसमें सवाए क्लेम्स के कुछ नहीं। और एक और अहम बात, ये ताज़ी चीज़ें भी नहीं हैं, ये वही हैं चीज़ें जो 1.5-2 साल पहले मियाँ साहब के डॉक्टर जो हैं उन्होंने उधर से भेजी थी। ये वही चीज़ है, फ्रेश तो कुछ दिया ही नहीं अभी तक। और जितना अब मियाँ साहब खुल के सियासत कर रहे हैं, उन दिनों तो कोई इतनी सियासत में भी नहीं थे। 1.5-2 साल पहले तो उन्हें एक्सटेंशन का फिक्र होती थी कि उनका जो स्टे है उन्हें एक्सटेंड कर दिया जाए, वो तो गवर्नमेंट पहले ही फैसला कर चुकी। लेकिन अब तो कुछ ताज़ी रिपोर्ट, वो दावा भी ताज़ा नहीं है, वो भी लेटर भी जो थे वो भी पुराने थे और उसमें आते। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको ऑफिशियली, जाहिर है हाई कोर्ट में जाना केस लेकर, तो इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सारा प्रोसेस उन्होंने करवाया। और उसमें और ये डॉक्टर्स भी अक्सरियत वो हैं जो पहले मेडिकल बोर्ड में नहीं थे, तो मोहताज भी बहुत थे। इनको एक सबक मिला हुआ था, क्योंकि आपस में 12 साल डॉक्टर्स के लिए ये आम डिस्कशन रहती है कि मियाँ साहब कैसे पहले चले गए, उनके प्लेटलेट वाकई इतने कम थे, और उसके बाद जो वो बदपरहेजी भी करते थे। फिर मियाँ साहब का जो टेस्ट कहा जा रहा था बाहर से होना, इधर से नहीं, वो इधर से हो जाता है। मियाँ साहब के उस वक्त सबसे ज्यादा जिसने ड्यूटी की थी 6 दिन के लिए, 11 दिन मियाँ साहब सर्विस हॉस्पिटल रहे थे, 6 दिन डॉक्टर तफसीरुर रहमान ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मियाँ साहब बदपरहेजी भी करते थे, उन्हें कोई मसला नहीं था, वो बिल्कुल ठीक, एमरजेंसी वाली उनकी सूरत हाल नहीं थी। और उस डॉक्टर के पीछे बाद में इनका महकमा और सारे पीछे पड़ गए, उन्हें मुअत्तल कराया। बाद में प्राइम मिनिस्टर ने वो डॉक्टर तफसीरुर रहमान को बहाल करवाया और कहा कि ये आपने गलत किया। और डॉक्टर यासीन राशिद की क्लास भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने ली थी। लेकिन बहरहाल वो तो अब चले गए, मामला खुल गया। लेकिन आज दोबारा एक्सक्लूसिवली ARY न्यूज़ बता रहा है कि मेडिकल बोर्ड ने मियाँ साहब को एक दफ़ा फिर जो है उनके एक कहने के खिलाफ रिपोर्ट दी है कि उनको बिल्कुल अब गवर्नमेंट जो है वो प्रोसेस करेगी उनको वापस लाने का। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ जो हैं उनके लिए एक और मुश्किल होगी कि उनके खिलाफ अब केस हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ थे। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को अब भिजवाई जाएगी। खतो किताबत में मरीज के हवाले से किए गए दावों का कोई सबूत नहीं दिया गया।